الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات اور خواتین سے ایک معذرت کرنی تھی کہ مجھے آپ دوستوں سے ملاقات کے لیے یہاں پر آنا تھا بالمشافہ، لیکن بوجوہ میرے لیے جیسے آنا ممکن نہیں رہا۔ تو جو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ اگر سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، سب کچھ پایا نہیں جا سکتا، تو سب کچھ چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ جیسے ایک مختصر سی گفتگو ہے جو میں یہاں سے کر دوں گا، اور پھر انشاءاللہ آپ وہاں پر اس کو دیکھ لیں گے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں عزیزم نعمان واجد عزیز اور ان کی پوری ٹیم کو کہ اس طرح کے جو میگا ایونٹس ہوتے ہیں، بہرحال یہ کروانا آسان نہیں ہوتا، ان میں بہت محنت لگتی ہے، بہت دوستوں کی شب و روز جو ہے اس کام میں صرف ہوتے ہیں۔ اور جیسے میرے ایسا آدمی جو ہے اس کا کام جیسے سب سے آسان ہوتا ہے، جانا ہے اور جا کے گفتگو کرنی ہے اور واپس آ جانا ہے، لیکن بہرحال جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، ویسے تو یہ جو اس طرح کا ایک آپ سمجھ لیں کہ کانفرنس کلچر ہے، سیمینار کلچر ہے، جس میں جیسے میگا ایونٹس ہوتے ہیں، تو ایک پہلو سے آپ دیکھیے تو اس میں جیسے ایک شو کیسنگ سی ہوتی ہے، اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بھئی اس میں کچھ لوگوں کی افکار کا تعارف ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے اصحاب علم اور فضلاء ان کی باتوں سے آپ کے لیے جیسے مختصر وقت میں استفادے کا موقع ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کی افادیت محدود ہے۔ اور اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جیسے ایک تعارف ہو جاتا ہے ادارے کا، ایک آؤٹ ریچ اس کو آپ کہہ لیں، اور اگر ہم اپنا جیسے روزمرہ استعمال کریں تو کمپنی کی مشہوری، تو کمپنی کی مشہوری کا جو مفاد ہے وہ تو اس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کہہ لیجئے کہ جو تفکیر کا عمل ہے اور وہ جو شعور کے حوالے سے جو تبدیلی آنی چاہیے، وہ عام طور پر اس طرح کی بڑی سیٹنگ میں اس کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اور یہ اصل میں ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ میڈیم کا مسئلہ ہے۔ جو زیادہ ٹھوس کام ہے وہ جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، یہ بصیرہ والے بھی جو کچھ کر رہے ہیں، تو ان کا جو مستقل تدریسی عمل ہے، اصل میں بنیادی اور پروفاؤنڈ کام وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے، کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے رجال سازی کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اور جب ایک استاد اور شاگرد بیٹھتے ہیں اور تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہاں سوال جواب ہوتے ہیں، افہام و تفہیم ہوتی ہے، تو وہ جیسے ایک دو طرفہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں۔ اب جو کہ مجھے موضوع جو دیا گیا تھا وہ خاصا آپ کہہ لیں کہ بڑا ہے، اپنے اسپین میں بھی، اپنے اسکوپ میں بھی، فیتھ اینڈ میٹیریلزم، چوزنگ میننگ اوور پوزیشن۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنے بڑے جو موضوع ہے اس کے جو ابعاد کہہ لیں آپ، اس کے جو فور کارنرز ہیں، ان کے بارے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ یہاں پر فیتھ کا ہے، یعنی آپ کہیں کہ دو بائنریز یہاں بنائی گئی ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ فیتھ کے مقابل میں کیا ہے، وہ میٹیریلزم ہے، اور دوسری طرف میننگ کے مقابلے میں پوزیشن ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانی نفس جو ہے وہ بھی، اس کے ہاں بھی ڈائلیکٹکس ہوتے ہیں، جدلیات کا عمل ہوتا ہے۔ انسانی نفس کے بارے میں بھی ہمارے بڑوں نے بھی یہ بات کہی، اور جیسے یہ ایک مسلمہ سی بات ہے کہ انسان کے نفس کے اندر بھی جو بنیادی ملکہ ہے وہ کیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک پوٹینشل ہے وہ یہی ہے کہ انسانی نفس جو ہے وہ منفعت چاہتا ہے اور ضرر کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ جلب منفعت اور دفع مضرت۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو مخاطب کیا تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بائنریز ہیں، ٹھیک ہے،
اس میں جیسے حق و باطل ہے، اس میں خیر و شر ہے، اس میں حسن و قبح ہے، ٹھیک ہے، اس میں صحیح اور غلط ہے، اور پھر یہ چلتا چلا جاتا ہے، یعنی توحید اور شرک ہے، ایمان اور کفر ہے، اور کبھی نفاق ہے، اور پھر نتائج کے طور پہ جیسے جنت ہے اور جہنم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا سخط ہے. تو یہ جیسے بائنریز کا عمل ہمیں یہاں پر بھی نظر آتا ہے. اب جیسے یہ جو پہلی بائنری یہاں بنائی گئی ہے وہ فیتھ ورسز مٹیریلزم. دیکھیے فیتھ کا لفظ اور بلیف کا لفظ، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں انگریزی زبان میں، اور یہ انٹرچینجبلی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ ان میں فرق بھی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک یعنی جو جیسے اللہ سے آپ تعلق ہے، یا آپ کہیں کہ مذہب جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ڈائمنشنز اس کی دو ہیں، ٹھیک ہے. ایک ڈائمنشن اس کی جو ہے وہ عمودی ہے، اور ایک ڈائمنشن اس کی افقی ہے. تو یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ جو عمودی تصور ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، یعنی تعلق مال حق، اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ جو ہے وہ فیتھ ہے. اور جو آپ کہیں کہ اس کی افقی سطح ہے، ہاریزونٹل، اس کے لیے زیادہ بہتر ایکسپریشن جو ہے وہ بلیف ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں کیونکہ بلیف کے اندر نا ایک سسٹم کا تصور ہے، بلیف سسٹم، اور یہ جو بلیف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، تو یہ پہلو بھی بہت اہم ہے، اور یہ دین کے حوالے سے اس بہت قیمتی ہے. لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ جیسے ایک تعلق آپ کہہ لیں کہ یہ ڈیجیٹل سا ہوتا ہے، ڈیجیٹل بہی معنی کہ یہ زیرو اور نن پہ چلتا ہے، یا نہیں ہے، یعنی آپ یا مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ وہ پہلو ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف بھی ہے نا، کہ بھئی ایمان جو ہے نا وہ تو بس قول کا نام ہے، اور نہ وہ گھٹتا ہے نہ وہ بڑھتا ہے. اب یہ تعلق کیا ہے؟ یہ تعلق ہاریزونٹل تعلق ہے، اور اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی مذہب میرے لیے کیا کر سکتا ہے، یعنی مذہب کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. اور جو اس کی دوسری سطح ہے وہ عمودی ہے، اس کو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فیتھ. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اینالوگس تعلق ہے، اور اس میں لیس اور مور والی بات ہوتی ہے. وہاں کیا ہے یا نہیں ہے، زیرو اور ون جو ہے، یا آل اور نن لا جس کو کہتے ہیں، جبکہ یہاں پہ مور اور لیس ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو ہم جیسے ایمان کہتے ہیں، یعنی ایک ہے عقیدہ، ہمارا سیٹ آف بلیفس ہیں، ہمیں کچھ چیزوں کو ماننا ہے، اور جیسے کانٹینٹس ہے نا، محتوا ہے ایمان کا. تو جیسے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے، اور تقدیر پر ایمان. اب یہ اس کے اندر ایک خاص طرح سے فلیٹنس پائی جاتی ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے. ہمارے ایک بہت جلیل القدر امام کی طرف ایک جملہ منسوب ہے، جس کو کچھ لوگ سکینڈلائز بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر دی بھائی، کہ ایمانی کا ایمان جبریل، کہ میرا ایمان جبریل کی ایمان کی مانند ہے. کن وہی مانا کہ بھائی جبریل جن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں میں بھی انہی چیزوں پر ایمان لاتا ہوں. تو اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر ان پیغمبروں کے امتی ہیں، امتیوں کے اندر فرق مراتب بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی آپ دیکھیے تو وہ سب جو ان کا کانٹینٹ ہے وہ ایک ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ وہ پہلو ہے جس کے اندر فلیٹنس پائی جاتی ہے. جبکہ یہ جو فیتھ ہے نا، اس فیتھ کا تعلق جیسے آپ کہیں کہ ایک شخصی تعلق ہے، یہ اس کا تعلق ٹرسٹ سے ہے، اور یہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایک لو سٹوری ہے، یعنی یہ محبت ہے، اس کے اندر تعلق ہے، اور اس کے اندر جیسے مور اور لیس کا تعلق آ جاتا ہے. یعنی وہی بات کہ ایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے، اور یہ طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے. تو ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ اس بات پر ذرا ہم توجہ کریں کہ یہ جو آپ کہیں نا کہ واٹ ٹو بلیو، یعنی یہ تو سٹینڈرڈ ہے، جبکہ ہاؤ ٹو بلیو اینڈ وائی ٹو بلیو یہ بدلتا رہتا ہے. اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کنڈیشنز آف بینگ بدلتی رہتی ہیں، اسی طریقے سے کنڈیشنز آف بلیونگ بھی بدلتی رہتی ہیں، کہ آپ خارج میں کیا حالات چل رہے ہیں اور کن احوال و ظروف سے آپ گزر رہے ہیں، اس سے بہت کچھ فرق پڑتا ہے. جیسے اکبر آبادی کا بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے. تو اب جیسی عناوین موجود ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اب مذہب جو ہے وہ ایک پہلو سے ایک آئیڈینٹی فارمیشن کا ذریعہ بن چکا ہے،
کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم ایک امت مسلمہ کا حصہ ہیں، یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں۔ یعنی خاص طور پہ اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں نا کہ کیا ہماری آئیڈینٹی ایک سٹیزن ہونا ہے اسٹیٹ کی، یا ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ مارکیٹ کے حوالے سے کنزیومر ہونا ہے؟ نہیں جی، ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ اللہ کا بندہ ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تعلق مع اللہ کی جو جہت ہے، جو اللہ سے ذاتی تعلق ہے، شخصی تعلق ہے، یہ چیز جیسے عام طور پر کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو جیسے اس پہلو پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو فیتھ کا ایلیمنٹ ہے، اس میں کیفیت اور شدت کا جیسے بہت زیادہ تعلق ہے۔ ابھی جو ہماری، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے، اس کے لیے جو خطرات ہمارے اکابرین بتایا کرتے ہیں، دو بڑے خطرات ہیں۔ یعنی ایک جو ہے وہ شبہات کی نوعیت کے ہیں اور ایک شہوات کی نوعیت کے ہیں۔ یعنی انسانی شخصیت عام طور پہ دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے، ایک اس کا عملی وجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں اخلاق ہیں، اس کے کنڈکٹ ہے اس کا، اور ایک اس کا جیسے آپ کہہ لیں کہ ذہنی شعوری پہلو ہے، تھیوریٹیکل پہلو ہے، اور اس میں اس کو کچھ چیزیں ماننی ہیں، کچھ چیزیں سمجھنی ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ بھئی شبہات کا تعلق جو ہے وہ گویا شعور سے ہے، اور شہوات کا تعلق جو ہے وہ وجود سے ہے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو فیتھ کا ایلیمنٹ ہے، یہ جو ایمان کا پہلو ہے، عقیدہ اور عقیدے کی تفصیلات بہت ضروری ہیں، خاص طور پہ اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم وہ بھی جیسے گن کے متعین کر لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو ہمارا آرتھوڈاکس عقیدہ ہے اس کے خلاف ہو۔ لیکن ایک جو بہت بنیادی چیز ہے جہاں پانی مر رہا ہے، وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ فیتھ ہے، وہ جو ایک برننگ فیتھ ہے، اور ایک وہ جو تعلق مع اللہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے اور کیوں ماننا ہے۔ یعنی جدید جتنی بھی تھیوریز ہیں اوریجن آف ریلیجن کی اور ہسٹری آف ریلیجن کی، وہ ساری کی ساری اس پر کھڑی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی موٹیو ہے اس کا، اور وہ موٹیو جیسے داخلی ہے۔ یعنی اللہ کو یا تو مان رہے ہیں آپ خوف کی بنیاد پر، یا اللہ کو آپ مان رہے ہیں کسی مفاد کی بنیاد پر، یوٹیلیٹی کی بنیاد پر۔ جبکہ اصل میں تصور کیا ہے کہ اللہ کو اس لیے مانا جائے گا چونکہ اللہ الحق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بہت خوبصورت جو ہے ذکر میں الفاظ آتے ہیں نا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس پہلو سے کہ اللہ کو اس لیے مانا جائے گا، اس لیے نہیں کہ اس کا فائدہ ہے، فائدہ تو یقیناً ہے ہی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے نفس کے اندر جلب منفعت اور دفع مضرت ہے، لیکن اللہ کو اس لیے مانا جائے گا کہ اللہ حقیقی ہے، اللہ واقعی ہے، بلکہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس پہلو کو جیسے اس دور میں ہمیں بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اللہ سے تعلق ہے ہمارا، اس کو جیسے میں نے عرض کیا کہ کنڈیشنز آف بیلیف جو ہے وہ بدل جاتی ہیں، اس دور میں بدل گئی۔ اور ایک تو جیسے نفس کے اندر جو آپ سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر جو محرکات ہیں وہ تو نہیں بدلتے نا، اور جو پرینیل ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن خارج کا جو امپیٹس ہے، خارج کے جو مہیجات ہیں، محرکات ہیں، اس کی وجہ سے جو نفس کے اوپر اثرات ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب جیسے جدید دنیا جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تشکیل میں بہت کچھ ایک ایسی اجتماعیت کا دخل ہے کہ جس نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے بے دخل کرنا ہے زندگی کے ہر گوشے سے، اور اپنے دروں سے بھی کرنا ہے، اپنے بیروں سے بھی کرنا ہے، اپنی آپ کہیں کانشیسنس سے بھی اس کو معاذ اللہ جو ہے وہ دیس نکالا دینا ہے، اور اپنے خارج میں جو آپ ثقافت کہہ لیں اور وہ جو خارجی زندگی ہے اس کو بھی نکالنا ہے۔ تو اب یہ جو نئی زندگی ہے یہ جیسے ہمیں متاثر کر رہی ہے اور ہمیں ہمارے لیے بندگی کو دشوار بناتی چلی جا رہی ہے۔ اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ایک تو کچھ تصورات ہیں، وہ جدید تصورات ہیں، وہ بھی ہمارے داخل کو جیسے متاثر کر رہے ہیں۔ یعنی آزادی کا تصور ہے، اور مساوات کا تصور ہے، اور ترقی کا تصور ہے، اور رواداری کا تصور ہے، اور حقوق کا تصور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سارے تصورات الفاظ مشترک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مذہبی روایت میں، دینی روایت میں جو ان کا مفہوم ہے وہ نہیں ہے کہ جو اب جدید زبان والے بولتے ہیں۔ تو ہم اس میں بھی خلط مبحث کر لیتے ہیں، یعنی ان کے ایک تصور کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جیسے آپ کہیں کہ اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جو اثر ہم پر پڑ رہا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اداروں کا پڑ رہا ہے،
ہماری پوری زندگی جو ہے وہ گویا وہ اداروں ہی میں گزر رہی ہے، تو اس کے اثرات، اور اس میں چونکہ یہ جدید تصورات بالکل گندھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بھی غیر محسوس طریقے سے ہم ان آئیڈیاز کو، ہم ان تصورات کو جیسے بائے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جو ایک تیسری بہت بڑی چیز ہے جو آج کے دور میں بہت اہم ہو گئی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ٹیکنالوجی ہے اور وہ میڈیمز ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ حالات تو خیر ہمیں بدلتے ہی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں آلات بھی بہت زیادہ بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم پر غیر معمولی طور پر جو ہے وہ اثر ڈال رہی ہیں۔ اب جیسے میٹیریلزم کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو دیکھیے مادیت کے بھی دو تصورات ہیں، اور مادیت کا ایک تصور جو ہے وہ آپ کہیں فلسفیانہ ہے، ذہنی ہے، فکری ہے، شعوری ہے، اور ایک اس کا پہلو جو ہے وہ عملی، اخلاقی، ثقافتی، تہذیبی ہے۔ تو دیکھیے اس امت میں بھی دونوں طرح کے مسئلے پیدا ہوئے، یا اوورال دنیا میں پیدا ہوئے۔ جو پہلا والا پہلو ہے وہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ شبہات سے ہے، ٹھیک ہے، جو فلسفیکل کانسیپشن ہے میٹیریلزم کا۔ اور وہ جو دوسرا ہے جس کو عام طور پہ ہم مادہ پرستی کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق ہمارے عملی وجود سے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اخلاق سے ہے۔ تو وہ گویا ایک ہے آپ کہہ لیں کہ لاجیکل، انٹلیکچوئل، ریشنل، تھیوریٹیکل، اور ایک ہے ایگزسٹانشل، اوبلیک، مورل، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میٹیریلزم کا وہ جو پہلو ہے وہ ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں ما قبل جو ہے افلاطون بھی ایسے فلسفی تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اصل چیز جو ہے وہ مادہ ہی ہے، اور مادہ قدیم ہے، اور کائنات بھی مادہ ہے، وہ بھی قدیم ہے، اور پھر یہ کہ انسان تھرو اینڈ تھرو ایک مادی وجود ہے۔ جدید دور میں بھی انلائٹنمنٹ تھنکرز میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے کہا، تھامس ہوبز ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے فیورباخ ہے، اور پھر مارکس ہے، اور پھر جو ہے وہ نیٹشے ہے، اور فرائیڈ ہے۔ یہ تمام لوگ جیسے انسان کو ایک بالکل مادی وجود سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے نا، جیسے سوشلزم ہے، مارکسزم ہے، تو ایک پہلو کیا ہے؟ وہ داس کیپیٹال کا ہے، وہ فلسفیانہ ہے، اور گویا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے، اور یعنی مارکس کے ہاں جو آخری چیز ہے نا، جو آخری حقیقت ہے، وہ مادہ ہے۔ اب یہ جو تصورات ہیں تھیوریٹیکل لیول پر، یہ بھی ہمیں متاثر کر رہے ہیں، لیکن جو زیادہ بڑی اکثریت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو زیادہ بڑی اکثریت ہے ان کے ہاں جو مادیت پیدا ہو رہی ہے وہ دوسرے پہلو سے ہو رہی ہے۔ اور دوسرا پہلو کون سا ہے؟ وہ شہوات ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک للک ہے دنیا کی طرف، اور ایک لذتوں کا آپ کہیں کہ جیسے ایک انبار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی یہ جو میڈیا ہے، ٹیلی ویژن جب آیا تو اس پر کتابیں لکھی گئی، چینلز آف ڈیزائر، یہ چینلز آف ڈیزائر ہیں، اس کے ذریعے ایک امپائر آف ایلوژن پیدا کیا گیا، اور ہم سب کو جیسے ایک ہیڈونسٹک ٹریڈ مل پہ چلا دیا گیا۔ اور پھر اب ہم جو ہے مثال کے طور پہ پہلے لوگوں کو جو ہے وہ ایک آو کا، ونڈر کا احساس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو روڈولف آٹو نے کہا نا کہ مسٹیریم ٹریمنڈم، ٹھیک ہے، یا مسٹیریم فیسینانس، کہ بھائی ایک مسٹری کا ایلیمنٹ اور ایک ٹریمنڈسنس اور ایک فیسینیشن۔ تو پہلے وہ معبدوں میں ہوتی تھی، اس کے بعد پھر وہ شاپنگ مالز میں ہونے لگ گئی، اور آج اگر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ اب ہمیں جو فیسینیشن ہو رہی ہے نا، اور جیسے بالکل ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں، وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، اور اس کے ذریعے جیسے ہم بالکل مبہوت ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ہم صورتوں میں ہر وقت گھرے رہتے ہیں۔ یعنی بہت اچھا کانٹینٹ ہوگا، لیکن اس کانٹینٹ کو جیسے ہی آپ پکٹوریل فارم میں لے آتے ہیں، امیج فارم میں لے آتے ہیں، وہ کرپٹنگ ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے اس پہلو کو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکسٹ بیسڈ جو ہے ہمارا علم جو ہے وہ ٹیکسٹ بیسڈ ہونا چاہیے، وہ امیج بیسڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اختصار کے ساتھ میننگ اوور پوزیشن کی بات ہوئی ہے، تو اب دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سائنس جو ہے اس میں ترقی ہونی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد ٹیکنو سائنس، تو مغرب میں یہ واویلا مچانا شروع کیا گیا کہ بھئی اب فلسفے وغیرہ کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور مذہب کا دور بھی ختم ہو گیا ہے، اب تو جناب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، بس یہی علم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر جیسے امپیریسزم، اور اس کے بعد جناب پازیٹیوزم، پھر اس کی ایک شکل لاجیکل پازیٹیوزم، پھر اسی کی ایک شکل سائنٹزم۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھئی سائنس جو ہے وہ کچھ مسائل حل نہیں کر سکتی، مثال کے طور پہ وہ میننگ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، وہ ٹیلوس کا، پرپس کا، اینڈ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، وہ ایسنس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، اس کا دائرہ محدود ہے۔ تو یہ جو میننگ کرائسس ہے نا جدید دور میں، اگر آپ دیکھیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ معنی کا
جو ہے وہ ایک بحران ہے. اور دیکھیں معنی کا بھی دو طرح سے ہے. ایک معنی کا ہے زبان کے اعتبار سے نا کہ بھئی زبان میں اب جو ہے جیسے کوئی معنی رہے نہیں نا, ایک جیسے سسپینشن آف میننگ ہے اور پھر اس کے بعد التواء معنی ہے اور ڈیکنسٹرکشنزم وغیرہ وغیرہ. اور ایک معنویت کا خاتمہ, یعنی جب آپ دیکھیے نا کہ جب زندگی میں کوئی الفا اور اومیگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی, تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا علم نہیں ہے نا اب جدید لوگوں کے پاس, اور ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہکا بکا خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اور ہاں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کنڈکٹ کیا ہے. جو سارا سوشل سائنس کا انٹرپرائز ہے وہ یہی ہے, کیونکہ نان اسینشلسٹ ہے, وہ کوئی انسان کو مخلوق مانتے نہیں ہیں, انسان کی کوئی فطرت ہی نہیں مانتے. اب تو ایک جوک ہے نا, یہ ہیومن نیچر کیا ہوتی ہے یار, اس پر لوگ جو ہے وہ مذاق کیا کرتے ہیں. تو ایک تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ نہیں, میننگ کا معاملہ بہت اہم ہے. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے پوزیسو موڈ ہو گیا ہے. ایرک فرام کا ایک بڑا تصور ہے نا کہ ہیونگ اور بینگ, تو بینگ موڈ میں ہمیں رہنا تھا لیکن ہم ہیونگ موڈ میں چلے گئے. اور بلکہ جیسے میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی نا کہ مذہب بھی جیسے میرے لیے ایک پوزیشن ہے, وہ بھی میرے ایک سی وی کی ایک انٹری ہے, اور وہ چونکہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہاریزونٹل لیول پر بہت زیادہ ہم نے اس پہ توجہ دی. وہ جو ورٹیکل تعلق تھا, تعلق مع اللہ, تقرب اللہ, اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت, اللہ پر اعتماد, وہ پہلو کم ہوتا جا رہا ہے. تو گویا وہاں کیا ہوا ہے کہ مذہب بھی ہمارے لیے, پیغمبر بھی ہمارے لیے جیسے ایک ہیونگ موڈ میں چلے گئے, بینگ موڈ میں نہیں ہیں. اور جیسے ایک مارٹن بیوبر ایک بہت مشہور ایگزسٹینشلسٹ فلسفی تھا یہودی, اس کا ایک تصور ہے کہ ود آئیڈیا آف دا ہولی, تو اس نے کہا کہ یہ آئیڈیا آف دا ہولی تو اڈولف آلٹو کا ہے. اس کا تصور کیا تھا کہ اصل میں جو تعلق ہوتا ہے اللہ اور بندے کا وہ آئے داؤ ریلیشن شپ ہے, وہ من و تو کا تعلق ہے. لیکن باقی تمام تعلقات جو ہیں وہ آئی اٹ میں ریڈیوس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو ایک تعلق ہے اللہ اور بندے کا, یہ آئے داؤ ریلیشن شپ ہے, ایک ذات کا ذات سے تعلق ہے. لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ کرپشن کیا پیدا ہو رہی ہے مغرب میں, وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک واحد تعلق تھا, تعلق مال حق, وہ بھی جیسے آئے اٹ ہی بن گیا ہے. وہی والی بات کہ وہ ایک آئیڈینٹی فارمیشن کا ذریعہ بن گیا اور انسان جو ہے اسی کے اندر لگ گیا. بعد وقت کم ہے اس وجہ سے میں بس آپ کو اشارات کر رہا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیے کہ ہم جو ہیں وہ ایک جیسے ہیونگ موڈ میں چل رہے ہیں. وہ جو بینگ موڈ ہے, ہونے کا جو عمل ہے, ایک وجودی عمل ہے, اس سے ہم گویا آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو اب کہا جا رہا تھا کہ بھئی اب جدید دور میں اور سائنس کے آنے کے بعد, ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد, اور اے آئی اور روبوٹکس کے آنے کے بعد پھر اب فلسفے وغیرہ کی اور حکمت کی اور پھر اس طرح کے جو بڑے ڈسپلن ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی اہمیت ہے, چونکہ یہ جو حکمت کی جو پرانی تعریف ہے چلی آ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر کو پیس کر کے حقیقت تک پہنچے اور کثرت سے گزر کے وحدت تک پہنچے. تو یہ جو تصور ہے نا کہ جیسے اسپینوزا نے کہا تھا نا کہ سینگ تھنگس سب اسپیشی ایٹرنیٹاتس, کہ بھئی چیزوں کو خلود کے تناظر میں دیکھنا. اور پھر ول ڈورا نے کہا کہ بھئی اب تو یہ بارے میں نہیں ہے, ایٹرنیٹی کی لینگویج تو اب استعمال ہی نہیں ہونی. تو اب جو ہے اس نے کہا کہ سینگ تھنگس سب اسپیشی ٹوٹیٹیس, کہ ان ٹوٹیلٹی دیکھنا, بڑی تصویر بنانا. علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ سائنس کیا کرتی ہے, وہ پیس میل دیکھتی ہے, جبکہ جو مذہب ہے وہ ایک بڑی تصویر بناتا ہے, ایک کلی تناظر آپ کو دیتا ہے. تو بہرحال یہ جو ساری متفرق باتیں تھیں, میں نے کچھ باتیں فیتھ اور میٹیریلزم کے تعلق سے کہیں, کچھ باتیں آپ کے سامنے میننگ اور پوزیشن کے حوالے سے رکھی ہیں. تو اب ہمیں بہرحال کرنا کیا ہے, چونکہ جدید آدمی کیا کر رہا ہے, انسان کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ پرینیل اور پرانی خواہشات تھیں اور جو پرانی چلی آ رہی ہیں, مثال کے طور پر وہ کیا تھیں, وہ ایک تھی سنگولیرٹی کی تلاش, ٹھیک ہے, جہاں سے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے. آئونین جو فلسفرز تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس سب کے پیچھے کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی پانی ہے, ہوا ہے, ایتھر ہے, نمبر ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیے نا کہ یہ بات کہ ہمیں ایک سنگولیرٹی تک پہنچنا ہے. پھر دوسری چیز کیا تھی کہ ایٹرنیٹی اچیو کرنی ہے. تیسری چیز کیا تھی, ٹرانسینڈنس, انسان کی ایک بڑی جو ضرورت ہے نا, خاص طور پہ سائیکک نیڈ اس کی کیا ہے, وہ ٹرانسینڈنس, اپنے آپ کو چھوڑتے چلے جانا, اپنے سے اوپر ہونا. اور ایک چوتھی بڑی چیز کیا ہے, سیکریڈنس, تقدیس کا ایک تصور. تو اب آپ دیکھیے یہ سارے تصورات این جہاں میں اچیویبل نہیں تھے, آ جہاں میں تھے, دوسرے عالم میں تھے نا, اللہ سے متعلق تھے. ٹیکنالوجی کے ذریعے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں, چاروں چیزیں, سنگولیرٹی ہو,
ٹرانسینڈنس ہو، سیکریڈنس ہو، ایٹرنیٹی ہو، اس کو اس دنیا میں اچیو کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ان کا ایک معاملہ ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی ٹریپ میں آ جائیں اور انہی چیزوں کے اپنے آپ کو سپرد کر دیں. اب کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ پس باعث قرض کیا ہے؟ تو دیکھیے ایک تو اجمالی اس کا جواب ہے، اور وہ آپ دیکھیے کہ تمام پرانے جو اہل اللہ ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے کہ بھائی جو نفس کی پاکیزگی ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، تو اس کے دو بڑے چینل ہیں، ذکر اور مجاہدہ. ٹھیک ہے، اللہ سے تعلق ہمارا سب سے بڑا جیسے کام کیا ہے نا، تقرب اللہ، اور تقرب اللہ کے لیے تعلق مع اللہ ضروری ہے. تو اللہ گویا حاضر ہے، استحضار اللہ فی القلب، تو ذکر کو اہمیت دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مجاہدہ کیا جائے. اب آپ دیکھیے نا کہ ہماری زندگی میں اس وقت، یعنی ہم کہہ لیں کہ ہمارا وقت ہے، ہماری توجہ ہے، ہماری کشش ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گیجٹس لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں اصلاً تو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی نا. اس کائنات کو دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اور جیسے تفکیر کا ایک آپ کو عمل کرنا ہے. لیکن اب یہ چیزیں ہم نے جیسے مشین کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اقبال کا شعر بہت ہی پامال سا ہے لیکن بہت اچھا شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، اور جو ہے جو مروت کے جو جذبات ہیں ان کو آلات کچل دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اس کو دیکھیے، زندہ ہستیوں سے تعلق کو اہمیت دیں، اور سب سے بڑی زندہ ہستی جو ہے وہ الحق ہے، الحی ہے، القیوم ہے، وہ اللہ ہے، اور باقی پھر جو ہے وہ آپ کے متعلقین ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ فطرت ہے، جو آپ کی عالم فطرت ہے، خارجی والی فطرت، اس سے تعلق کو بہتر کریں، تعلق مال حق پر بھی محنت کریں، تعلق مال خلق پر بھی محنت کریں. اور پھر اس حوالے سے خاص طور پہ آخر زمان میں کچھ روایات میں آتا ہے نا کہ یعنی بہت زیادہ عمل سے کی نسبت علم جو ہے وہ زیادہ وہاں پر مفید ہوگا. تو ایک تو جیسے اس بات کو اہمیت دیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کئی روایتوں میں آپ کو ملتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ وہاں جو ہے وہ جلوت کی جگہ خلوت کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کئی جگہوں پہ کلام سے زیادہ سکوت کی اہمیت ہے. تو اس کو جیسے اہمیت دیں، اور جیسے ایک ویٹا ایکٹیوا ہے اور ایک ویٹا کنٹمپلیٹیوا ہے. تو زندگی جیسے ایکٹیو زندگی بھی ہمیں گزارنی ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے، ہمیں محنت بھی کرنی ہے، جد و جہد بھی کرنی ہے، اور دین کے حوالے سے بھی کرنی ہے، دعوت دین کے حوالے سے بھی کرنی ہے. لیکن جو ایک بہت بڑا عمل ہے وہ جیسے پھر کیا ہے کہ وہ سوچنے کا ہے، فکر کرنے کا ہے، تفکیر کا ہے. تو تھوڑا ٹھہر جائیں، اور پھر وہی بات کہ جیسے کچھ مشینوں سے تعلق اپنا کم کریں اور زندہ ہستیوں سے اپنے تعلق کو بڑھائیں. اور اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت معروف ہے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، کہ بھئی رات کی ایک گھڑی جو ہے وہ تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، وہ گویا پوری رات کے قیام سے بہتر. تو جیسے ان چیزوں پہ غور کریں، ان چیزوں پر توجہ دیں. ہمارے فاضل دوست جناب سلمان ناصف صدیقی صاحب، انہوں نے آپ دیکھیے کہ اس پہ بہت توجہ دی ہے. اور پھر خاص طور پر جو ان کی کتاب ہے کہ جو ہے طرز زندگی اپنے ایمانی تناظر میں، کہ بھئی ہمیں عملاً کیا کرنا چاہیے زمین پر چل کر. اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ تفکیر کے عمل کو زندہ کریں، مکالمے کے عمل کو زندہ کریں، چیزوں کو ذرا غور سے اور گہرائی سے دیکھنے کی عادت ڈالیں. اور بادل سب مل جل کر جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے باطن پر بھی اللہ تعالیٰ کا غلبہ قائم کریں، اور اپنے خارج میں بھی اللہ تعالیٰ کے غلبے کی جد و جہد کریں. ایک ہمیں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوا کہ وہ ایک تہذیب جس کا ہم پر ایک سحر طاری تھا، وہ گویا اب لوگوں کے لیے ایسے لگتا ہے کہ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ بھئی یہ لوگ علم میں بھی بہت برتر ہیں اور یہ اخلاق میں بھی بہت بڑھیا ہیں. تو بہرحال بہت سے اسباب ایسے ہوئے کہ جن لوگوں کی آنکھیں کھل سکتی تھیں وہ کھل گئی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ وہ جو خارج میں ایک بہت بڑا آپ کہیں کہ ایک صد ہے کہ جو اللہ کی بندگی میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، اس میں بھی بہتری کے امکانات پیدا ہوئے ہیں، ان معنوں میں کہ وہ ایکسپوز ہو گئی، وہ متھ ٹوٹ گئی کہ جناب یہ لوگ جو ہیں بہت برتر ہیں جی، یہ علم میں بھی بہت برتر ہیں، وہ اخلاق میں بھی برتر ہیں. تو اب یہ جو ان کا جو ہے آپ کہیں کہ دروں واضح ہو گیا. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو اب یہ جو تاریکی ہے بہرحال وہ اب میرا خیال ہے کہ کسی ہر فہیم آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے.
تو اب اس وجہ سے مایوسی کا کوئی موقع نہیں ہے، مایوسی کا کوئی امکان نہیں ہے. ہمیں بہر صورت اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہنا ہے اور اس بندگی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.